پھر اللہ فرماتے ہیں حدائق و اعناب. اگر آپ ظرف مکان کے لحاظ سے آئیں تو جو جگہ ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ مزید فرماتے ہیں حدائق یعنی کہ باغات، یعنی یہ اس باغ کو کہتے ہیں جس کے ارد گرد چار دیواری بہت اونچی ہو، یعنی کہ بہت پرائیویٹ قسم کا باغ جو ہو، وہ صرف آپ ہی کا ہے، کسی اور کو وہاں پہ ایکسیس نہیں ہے. حدیقہ ہے مطلب جنت سے تھوڑا سا مختلف، جنت کا مطلب باغ ہوتا ہے. اور اگین حدائق اس سے ایک لفظ اور بھی ملتا جلتا ہے جو کہ ہے حدقہ. اس کا لٹرل معنی ہوتا ہے جو ہماری آنکھ ہے نا اس کا جو کالا حصہ ہے پیپل، کیونکہ اس کے ارد گرد جو ہے نا مختلف قسم کے خوبصورت رنگ ہوتے ہیں، یعنی ایک ایسا باغ ہے جس کے ارد گرد خوبصورتی ہے. سو حدائق مطلب بہت سارے باغات، اور اس کے ساتھ ساتھ انگور ہوں گے، یعنی ایسا پھل جس کے اندر پینے کے لیے کچھ ہے. اور پھر وہ کواعب اترابا، اور جو لفظ کواعب ہے یہ جمع ہے لفظ کاعب کی، اور کاعب کہتے ہیں بہت ہی حسین و جمیل عورت کے لیے، اور ان کی یہاں پہ خصوصیت آ رہی ہے اترابا، اس سے مراد جنت کی حور ہے. اور اتراب کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ ان کی جو عمر ہوگی نا وہ بالکل ان کے مطابق ہوگی، بہترین ساتھیوں میں سے ساتھی. سو یہ ہے اتراب. اور پھر اللہ فرماتے ہیں وَكَأْسًا دِهَاقًا، اور کأس جو ہے عربی میں آج کی عربی کے لحاظ سے اس کا مطلب ہوتا ہے پیالہ، لیکن کلاسیکل عربک میں کأس صرف تب ہی استعمال ہوتا تھا جب اس کے اندر کوئی جام ہوتا تھا یا بہت ہی مہنگی قسم کی مہنگا جام ہو. سو یہاں پہ اللہ فرماتے ہیں وَكَأْسًا دِهَاقًا، یعنی یہ وہ گلاس ہیں، وہ پیالے ہیں جس کے اندر بہت ہی مہنگی قسم مہنگے جام ہوں گے. اور لفظ جو دہاق ہے یہاں پہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو چھلک رہے ہوں گے، ان کے جو کلرز ہوں گے، ان کے جو رنگ ہوں گے، ان سے پتہ لگ رہا ہوگا کہ یہ کتنے ایگزوٹک جام ہے.